بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ قابل احترام ناظرین اور سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس مختصر ویڈیو پیغام میں ہم آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ رشتہ نکاح طے کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اس عنوان کے طے کرنے کی وجہ یہ ہے کہ آج تقریباً ہر دوسرے تیسرے گھر میں رشتہ نکاح کی تلاش کو لے کر ماں باپ اور سرپرست حضرات حیران اور پریشان ہیں۔ نوجوان بچوں کی عمر بڑھتی چلی جا رہی ہے، لڑکیوں کی عمر ڈھل رہی ہے اور ماں باپ کی اور سرپرستوں کی راتوں کی نیند غائب ہو چکی ہے۔ ہر شخص مناسب رشتہ نکاح کی تلاش میں ہے۔ اسلام نے تو نکاح کو ہی بالکل آسان کر رکھا ہے، اسی طرح رشتہ نکاح کے انتخاب کو بھی بالکل آسان بنایا ہے۔ مشہور واقعہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو صحابہ کرام کہیں جا رہے تھے۔ راستے میں ایک ساتھی نے اپنے دوسرے ساتھی سے کہا کہ یہ فلاں مکان ہے، یہاں ایک لڑکی ہے جس سے میں نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم میری جانب سے رشتہ نکاح کا پیغام لے کر اس گھر میں جاؤ اور اس لڑکی کے ماں باپ سے بات کرو۔ چنانچہ یہ ساتھی اس گھر میں گئے اور اپنے دوستوں کا پیغام لڑکی کے والدین کو سنایا۔ لڑکی کے والدین نے کہا کہ دیکھیے، ہمیں ان کا رشتہ تو منظور نہیں ہے، البتہ آپ کا رشتہ ہمیں منظور ہے، اگر آپ چاہیں تو ہم اپنی بیٹی کا نکاح آپ کے ساتھ کر سکتے ہیں۔ چنانچہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، مجھے یہ رشتہ منظور ہے۔ اسی وقت لڑکی کے والد نے دو گواہوں کی موجودگی میں اپنی بیٹی کا نکاح اس نوجوان کے ساتھ کر دیا۔ اب باہر یہ ساتھی منتظر ہیں کہ میرے دوست جو میرا رشتہ نکاح کا پیغام لے کر گئے ہیں وہ کیا جواب لے کر آتے ہیں۔ جب یہ باہر نکلے تو انہوں نے کہا کہ دیکھیے، میں تو آپ کا رشتہ نکاح لے کر گیا تھا، لیکن ان لوگوں نے اسے نامنظور کر دیا، البتہ انہوں نے میرا رشتہ منظور کیا اور اب میرا نکاح ہو چکا ہے۔ چنانچہ جب انہوں نے سنا تو ان کو برکت کی دعا دی۔ آپ اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رشتہ نکاح کا انتخاب کتنا آسان تھا۔ افسوس ہمارے زمانے میں جس طرح نکاح مشکل ہو چکا ہے، اسی طرح رشتہ نکاح کا انتخاب بھی انتہائی مشکل کام ہو چکا ہے۔ آج اپنی اولاد کے لیے مناسب رشتہ نکاح کی تلاش کرتے کرتے ماں باپ کے جوتے گھس جاتے ہیں۔ اہلکار حضرات کے پیچھے دوڑتے دوڑتے سرپرست حضرات تھک جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو آنے والوں کے سامنے پیش کرتے کرتے ماں باپ پریشان ہو جاتے ہیں اور لڑکیاں بار بار کے انکار کی وجہ سے انتہائی بددل اور نکاح سے متنفر ہو جاتی ہیں۔ آج یہ افسوسناک صورتحال معاشرے میں پائی جا رہی ہے۔ ایک طرف ماں باپ حیران و پریشان ہیں، دوسری طرف نوجوان نسل و نکاح نہ ہونے کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہے، اور تیسری جانب اہلکار حضرات بھی مناسب رشتوں کے نہ ملنے کی وجہ سے اور اچھے رشتے میسر نہ ہونے کی وجہ سے اور لوگوں کے بیجا مطالبات کی وجہ سے انتہائی حیران و پریشان ہیں۔ اس لیے ہم نے مناسب سمجھا کہ اس سلسلے میں ایک مختصر سا ویڈیو پیغام بنایا جائے اور اس میں ہم اپنے ناظرین اور سامعین کو بتائیں کہ اسلام نے رشتہ نکاح سے متعلق کیا ہدایات دی ہیں اور نکاح کا رشتہ طے کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سب سے پہلی اور اہم جو بنیادی ہدایت ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک مشہور حدیث ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، تنکح المرأۃ لاربع، کسی بھی عورت سے 4 چیزوں کی بنیاد پر نکاح کیا جاتا ہے۔ لمالہا، اس کے مال و دولت کو دیکھ کر، ولجمالہا، اس کے حسن و جمال کو دیکھ کر، ولحسبہا، اس کے خاندان اور حسب نسب کو دیکھ کر، ولدینہا، اور اس کی دینداری اور اس کے اخلاق اور کردار کو دیکھ کر۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم دینداری کی بنیاد پر نکاح کرو، فاظفر بذات الدین، اگر تم دین کی بنیاد پر، اچھے اخلاق اور اعلیٰ کردار کی بنیاد پر اپنی اولاد کا رشتہ طے کرو گے تو تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ سامعین، غور کیجئے کہ ہم لوگ خود اور دیگر افراد بھی جب اپنی اولاد کے لیے رشتہ نکاح تلاش کرتے ہیں، کیا ان کے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ ہدایت ہوتی ہے؟ بالکل نہیں، الا ماشاء اللہ بہت تھوڑے لوگ ہیں جو دین کی بنیاد پر رشتہ تلاش کرتے ہیں، ورنہ زیادہ تر لوگوں کے پیش نظر کیا ہوتا ہے؟ آپ مجھے معاف کریں، ہے پیش نظر اصل میں اصلاح مفاسد، نشتر جو لگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میں جو باتیں کہہ رہا ہوں وہ تلخ ہے، کڑوی ضرور ہیں، لیکن وہ حقیقت پر مبنی ہے اور سچی باتیں۔ آج مسلمان رشتہ نکاح تلاش کر رہے ہیں اس حدیث کو نظر انداز کر کے۔ آج زیادہ تر لوگوں کے پیش نظر مال و دولت اور اکثر افراد کے پیش نظر حسن و جمال ہے۔ جو لڑکا بالکل سانولا ہو اس کو بالکل گوری اور خوبصورت لڑکی چاہیے، جو 7ویں کلاس فیل ہو چکا ہو اس کو ٹیچر لڑکی کا رشتہ چاہیے، جو لڑکی چھوٹے سے گھر میں زندگی گزار رہی ہو وہ کسی بلڈنگ اور بنگلے میں بہو بننے کا خواب دیکھتی ہے، جس لڑکی کے بھائی اور باپ خود ملازمت کرتے ہیں وہ چاہتی ہے کہ میرا ہونے والا شوہر بڑا کاروباری اور بڑا تاجر ہو۔ اسی طرح دیگر اہم دوسری اور بھی بہت ساری رکاوٹیں ہیں، جیسے ہم نے عمر کو بنیاد بنا لیا ہے، یہ ضروری سمجھ لیا ہے کہ لڑکی کی عمر لڑکے سے کم ہی ہونی چاہیے، چنانچہ کتنا ہی اچھا رشتہ میسر آ جائے، آدھار کارڈ کی بنیاد پر جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ لڑکی لڑکے سے محض 6 مہینہ بڑی ہے تو رشتہ نکاح سے انکار کر دیا جاتا ہے۔ حیرت کی بات ہے کہ ہمارے سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری سیرت ہے۔ آپ نے پہلا نکاح فرمایا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی عمر 40 سال تھی، پھر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح فرمایا، اور پھر حضرت خدیجہ کنواری نہیں تھی، 2 شوہروں سے گزر کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی تھی، آپ نے ان کو قبول فرمایا۔ لیکن افسوس، آج اگر کسی کنوارے نوجوان کے سامنے کسی مطلقہ اور بیوہ خاتون کا رشتہ پیش کر دیا جائے یا اس سے عمر میں کچھ بڑی خاتون کا رشتہ پیش کر دیا جائے تو وہ ناراض ہو جائے گا، اس کے ماں باپ کو ناگوار گزرے گا۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ نمونہ اور یہ ہدایات کس کے لیے؟ ہمارے لیے۔ لیکن جب ہم ان ہدایات کو اور اسوہ حسنہ کو نظر انداز کرتے ہیں تو پھر مشکلات اور پریشانیاں ہمارا مقدر بن جاتی ہیں۔ آج آپ معاشرے کی صورتحال پر نظر دوڑا لیجئے، رشتہ نکاح طے نہ ہونے کی وجہ سے نوجوان نسل بے راہ روی کا اور بدکاری کا شکار ہو رہی ہے۔ آئے دن گناہ کے واقعات رونما ہو رہے ہیں، سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہے ہیں، ماں باپ اپنے بچوں کے رشتہ نکاح کی فکر میں گھل رہے ہیں، بیمار ہیں، حیران اور پریشان ہیں۔ اہلکار حضرات بھی رشتہ نکاح کی تلاش میں سرگردہ اور حیران و پریشان ہیں۔ آخر اس پریشانی کا حل کیا ہے؟ ان مسائل سے کیسے ہمیں نجات مل سکتی؟ کیسے ہمارے اپنے بچوں کو اچھا، مناسب اور دیندار رشتہ مل سکتا ہے؟ آئیے ہم مختصر انداز میں آپ کو اس کا طریقہ بتاتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ یہ نیت کیجئے کہ ہم رشتہ نکاح طے کریں گے دین کی بنیاد پر۔ کہتے ہیں جیسی نیت ہوتی ہے ویسی برکت ہوتی ہے۔ اگر ہماری نیت دین کی ہے تو اللہ یقیناً ہمارے لیے مشکلات کو آسان کر دے گا۔ دوسری بات، ہم اللہ سے دعا کریں، روئیں اور گڑگڑائیں۔ عام طریقے پر ہوتا یہ ہے کہ جب کوئی کام پورا نہیں ہو پاتا اور ساری دنیاوی تدبیر ہم لوگ کر لیتے ہیں اور ناکامی ہی ہاتھ آتی ہے، تب کہیں جا کر ہم دعا کرتے ہیں۔ حالانکہ ہمیں سب سے پہلے دعا کے لیے ہاتھ اٹھانا چاہیے کہ کسی بھی کام کو آسان کرنا یہ اللہ کا کام ہے، اور کوئی ایسی مشکل نہیں ہے جسے اللہ آسان نہ کر سکے۔ اس لیے دوسرے نمبر پر ہم لوگ دعا کا اہتمام کریں۔
تیسرے نمبر پر ہم لوگ اپنی اولاد کے لیے جب رشتہ نکاح کی تلاش کا کام شروع کریں تو ایک پرچی تیار کریں. اس پرچی پر کیا کیا لکھا ہونا چاہیے؟ اپنے بیٹا یا بیٹی کا مکمل نام، رہائش، اس کی عمر، اسی طرح اس کی تعلیمی لیاقت اور اس کی موجودہ مشغولیت. یہ 5 اہم بنیادی باتیں پوری امانت داری اور سچائی کے ساتھ ایک پرچی پر درج کر لیں. اس کے بعد ہمیں رشتہ کیسا چاہیے ایک پرچی پر وہ بھی طے کر لیں. مثال کے طور پر ہمیں جو رشتہ چاہیے اس لڑکی کی یا لڑکے کی تعلیمی لیاقت کیا ہو، وہ شہر کا رشتہ ہو یا بیرون شہر کا ہو، برادری کا ہو یا برادری کی قید نہ ہو تو بھی چلے گا. یوں بھی اسلام میں برادری کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اور دوسری برادری میں نکاح کر لینا یہ اسلام میں کوئی معیوب نہیں، تو یہ بات بھی ہم لوگ لکھ دیں. اسی کے ساتھ کیا جس لڑکی یا لڑکے سے ہم نکاح کرنا چاہتے ہیں اس کی عمر کیا ہو، کیا وہ کم عمر بھی ہو تو چلے گا، زیادہ عمر کا رشتہ ہو تو بھی چلے گا. یہ اہم چیزیں ہم لوگ درج کر لیں اور پھر یہ پرچی ہم لوگ اہلکار حضرات کے سپرد کر دیں اور کہہ دیں کہ جہاں بھی رشتہ طے کرنا ہو پہلے وہ ہماری پرچی سامنے والوں کو دے دیں اور وہاں کی اسی طرح کی پرچی لکھ کر لائے وہ ہمیں دے دیں. دونوں فریق پرچی کے ذریعے اور بایو ڈاٹا کے ذریعے ایک دوسرے کے حالات معلوم کر لیں، ایک دوسرے کے متعلق تحقیق کر لیں. میں کہتا ہوں کہ 80% معلومات پرچی کے ذریعے حاصل ہو جاتی. اب مرحلہ رہ جاتا ہے ایک دوسرے کو دیکھنے اور دکھانے کا. اگر پرچی کے ذریعے یہ محسوس ہو کہ یہ رشتہ واقعی مناسب ہے تو اب لڑکے والوں کو دعوت دی جائے کہ وہ لوگ آ کر لڑکی کو دیکھ لیں. لڑکے والے آ کر لڑکی کو دیکھ لیں اور انہیں یہ رشتہ مناسب لگے تو پھر لڑکی کے گھر والوں کو وہ دعوت دیں، لڑکی والے بھی جا کر لڑکے والوں کے گھر پہنچ جائے اور اس رشتے کو دیکھ لیں. دونوں کو جب باتیں سمجھ میں آ جائے تو پھر لڑکا اور لڑکی کو ایک نظر دکھا لیا جائے. یہ طریقہ ہے رشتہ نکاح طے کرنے کا. عام طریقے پر ہوتا یہ ہے کہ کوئی بھی اہلکار یا جسے عام زبان میں اغوا کہتے ہیں، ان سے جب کہا جائے کہ کوئی لڑکی بتاؤ، یہ کہیں کا بھی رشتہ لا کر لڑکے والوں کو دے دیتے ہیں اور لڑکے کے گھر والے بھی بغیر کسی تحقیق کے سر اٹھائے لڑکی کے گھر پہنچ جاتے. اب جا کر ناشتہ کریں گے، چائے پئیں گے اور جب لڑکی کو دیکھتے ہیں تو اسی جگہ انکار کر دیتے، منہ بگاڑتے ہیں، اس کے اندر عیب نکالتے ہیں. یہ نہیں سوچتے کہ ایک لڑکی کے رشتے سے جب انکار کیا جاتا ہے تو اس لڑکی کے دل پر کیا گزرتی، اس کے ماں باپ کے دل پر کیا بیتتی. بہت ساری لڑکیاں بار بار کے رشتہ نکاح کے انکار کی وجہ سے اتنی بددل ہوئی کہ انہوں نے نکاح کرنے سے انکار کر دیا. بعض علاقوں میں ایسے بھی واقعات پیش آئے کہ جب بار بار مسلم گھرانوں سے آنے والے حضرات نے رشتہ نکاح طے کرنے سے انکار کیا ہے تو ان لڑکیوں نے غیر مسلم گھرانوں میں اپنا نکاح کر لیا ہے. تو حاضرین، اگر ترتیب کے ساتھ، اصول و آداب کے ساتھ رشتہ نکاح تلاش کیا جائے تو میں سمجھتا ہوں کہ کم وقت میں، کم محنت میں مناسب رشتہ نکاح مل سکتا ہے. اور یہ بات بھی میں پھر عرض کروں کہ ہم لوگ شکل و صورت کی بنیاد پر رشتہ تلاش نہ کریں، مالداری کو بنیاد نہ بنائیں، بلکہ دین کی بنیاد پر رشتہ تلاش کریں. مجھے حیرت ہوتی ہے کہ اگر کوئی مالدار لڑکے کا رشتہ پیش کیا جائے اور وہ دیندار نہ ہو تو لڑکی والے کہتے ہیں کہ اللہ ہدایت دینے والا ہے. لیکن کوئی دیندار رشتہ پیش کیا جائے اور وہ لڑکا مالدار نہ ہو تو کہتے ہیں کہ وہ کیا کمائے گا اور کیا کھائے گا اور ہماری بیٹی کیا کھائے گی. سوال یہ ہے کہ جو اللہ ہدایت دینے والا ہے کیا وہ روزی دینے والا نہیں؟ لیکن لوگوں نے بس اپنے طور پر ایک معیار تلاش کر لیا ہے. اس لیے اگر میں یہ کہوں تو غلط نہ ہوگا کہ آج رشتہ نکاح طے کرنے میں جتنی مشکلات پیش آ رہی ہیں اس کا سب سے بڑا سبب اور اس کی سب سے بڑی رکاوٹ ہم لوگ ہیں. ہم نے اپنا معیار ایسا طے کیا ہے جس کی وجہ سے رشتہ نکاح ملنا مشکل ہو چکا ہے. آپ کو میں بتاؤں کہ لوگ رشتہ نکاح طے کرنے جاتے ہیں، لڑکے کو پسند آ جائے تو ماں باپ کو پسند نہیں آتا، ماں باپ کو بھی پسند آ جائے تو بوا کو پسند نہیں آتا، دادی کو رشتہ پسند نہیں آتا،
چچا کو رشتہ پسند نہیں آتا، جب تک پورے خاندان کو وہ لڑکی پسند نہ آ جائے اس وقت تک لوگ رشتہ طے نہیں کرتے۔ سوال یہ ہے کہ اس لڑکی کو لڑکے کے ساتھ رہنا ہے یا پورے خاندان کے ساتھ رہنا ہے۔ اس لیے ہم لوگ اپنے اس معیار کو، اس غلط معیار کو درست کریں، اور شکل صورت اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اس کی بنیاد پر ہرگز رشتہ تلاش نہ کریں۔ یوں بھی کسی شاعر نے کہا ہے، حسن صورت چند روزہ، حسن سیرت مستقل، اس سے خوش ہوتی ہیں آنکھیں، اس سے خوش ہوتا ہے دل۔ جن کی بیویوں کی سیرت اچھی ہوتی ہے، اخلاق اور کردار بلند ہوتے ہیں، ان کی ازدواجی زندگی خوشگوار ہوتی ہے۔ تو یہ تھا رشتہ نکاح طے کرنے کا ایک طریقہ۔ اب آخر میں آپ کو ایک وظیفہ بتانا چاہوں گا۔ میں نے 2 سال قبل رشتہ نکاح طے کرنے کا آسان طریقہ اس نام سے یہ کتاب لکھی تھی۔ ماشاءاللہ یہ کتاب بڑی مقبول ہوئی، اب تک 3 ایڈیشن اس کے شائع ہو کر ختم ہو چکے ہیں۔ گزشتہ دنوں 4تھی مرتبہ ہم نے اس کتاب کو شائع کیا ہے۔ اس کتاب میں ہم نے تفصیل کے ساتھ رشتہ نکاح طے کرنے کا طریقہ لکھا ہے، اور آخر میں ہم نے یہ لکھا ہے کہ رشتہ نکاح کے لیے وظیفہ کیا ہو۔ بزرگوں نے اپنے تجربات کی روشنی میں ایک وظیفہ بیان کیا ہے کہ جن لڑکیوں کے رشتے نہ آتے ہوں یا جن لڑکوں کو رشتہ نہ ملتا ہو تو وہ یہ وظیفہ کر لیا کریں۔ وظیفہ کیا ہے؟ عشاء کی نماز کے بعد 1111 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، 1111 مرتبہ یا لطیف پڑھنا ہے، اور اول اور آخر میں 11 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور یہ پورا وظیفہ پڑھ کر اپنے مقصد کے لیے اللہ سے دعا کرنی۔ بعض لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہمارا رشتہ باندھ دیا گیا اور سحر کی وجہ سے رشتہ طے نہیں ہو رہا ہے، تو ان کو یہ چاہیے کہ روزانہ صبح شام سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کرے۔ انشاءاللہ جو بھی سحر کا، جادو کا اثر ہوگا وہ ختم ہو جائے گا۔ اسی کے ساتھ ساتھ آخر میں سرپرست حضرات سے اور اہلکار حضرات سے یہ بھی گزارش کروں گا کہ جب کہیں کوئی مناسب رشتہ مل جائے تو پھر نکاح کرنے میں تاخیر نہ کریں، اس لیے کہ ہوتا یہ ہے کہ مہینوں اور سالوں کی محنت کے بعد اگر کوئی رشتہ ملتا بھی ہے اور بات طے ہو جاتی ہے، نکاح کی تاریخ متعین ہو جاتی ہے، کوئی بدخواہ، کوئی حاسد اور کوئی شرپسند آ کر لڑکی کے سرپرستوں کو یا لڑکے کے سرپرستوں کو ایک دوسرے کے تعلق سے کوئی ایسی بات کہہ دیتا ہے کہ وہ پریشان ہو جاتی ہیں اور پھر وہ بغیر کسی تحقیق کے اس رشتے سے انکار کر دیتے۔ تو اس شرپسندی سے اور بدخواہوں کی بدخواہی سے بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اچھی طرح تحقیق کر کے رشتہ نکاح طے کریں، اور جب رشتہ طے ہو جائے تو ایک دوسرے پر اعتماد کریں، اللہ سے دعا کریں، اور پھر جلد سے جلد نکاح کر لیں۔ جتنی جلد نکاح کر لیا جائے گا انشاءاللہ اتنی ہی زیادہ خیر ہمارا مقدر بنے گی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ امت کی جتنی بہنیں، بیٹیاں اور ہمارے جتنے بھائی بے نکاح ہی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رشتہ نکاح کو آسان فرمائے۔ سرپرستوں کو بھی اللہ تعالیٰ یہ توفیق اور ہدایت عطا فرمائے کہ وہ صحیح طریقے پر اسلام کی دی ہوئی ہدایات کی روشنی میں رشتہ نکاح تلاش کریں۔ اللہ تعالیٰ ان تمام کہی اور سنی ہوئی باتوں پر مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔